الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کا اعتکاف اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کو، مسلمان کو بلاوا ہے، ایک دعوت ہے اپنے گھر کی طرف۔ جس طرح کوئی بڑا دنیا دار آدمی کسی غریب آدمی کو دعوت دے دے سال بعد، تو غریب آدمی چاہے کتنا ہی مصروفیت کی زندگی گزار رہا ہو، بڑا خوش ہو کر اس کے گھر جاتا ہے، اس میں اپنا فخر محسوس کرتا ہے کہ آج چلو سال بعد فلاں شخص نے مجھے دعوت کے لیے بلا لیا، تو اپنی مصروفیت کو بھول جاتا ہے، اپنی مشغولیت کو بھول جاتا ہے۔ آج ہی اگر فرض کریں، تصور کر لیں کہ آج وقت کا بادشاہ کسی عام طبقے کے عام آدمی کو ملاقات کے لیے اچانک بلا لے، تو پورے ملک کے لوگ، پوری بستی کے لوگ، پورے علاقے کے لوگ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ تو جو چلا گیا، جس کام کو کر رہا تھا وہ کام تو تیرا چھوٹ گیا، لیکن سب کا دماغ صرف اسی بات کی طرف جائے گا کہ بلایا کس نے ہے؟ وہ بادشاہ نے بلایا ہے۔ اس لیے ہر بندہ اس کی اپنی مصروفیت کو بھول جائے گا اور اس کی تعریف کرے گا۔ تو اللہ رب العزت بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، معتکف کو، اعتکاف بیٹھنے والے کو خود بلا رہے ہیں، خود اجر کا وعدہ کر رہے ہیں اور خود جہنم سے بچانے کا، جنت میں داخل کرنے کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ وہ کریم بادشاہ کچھ دینا چاہتا ہے، اس لیے اعتکاف بیٹھنے والے کو اپنے گھر بلا رہا ہے۔ تو اس لیے اعتکاف میں بیٹھنا سعادت ہے، اعتکاف میں بیٹھنا خوش قسمتی ہے، اللہ رب العزت کا مہمان بن جانا ہے۔ جس طرح مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جانے والے، حج عمرہ کرنے والوں کو ضیوف الرحمن کہا جاتا ہے کہ رحمان کے مہمان، کعبۃ اللہ میں جو جا کے ٹھہرے اس کو اللہ کا مہمان کہا جاتا ہے کہ اللہ کے گھر میں آیا ہوا ہے۔ مدینہ منورہ میں جو جا کے ٹھہرے اس کو جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان کہا جاتا ہے کہ یہ آپ کی دربار میں آیا ہوا ہے، آپ کی مسجد میں آیا ہوا ہے، تو کتنا شرف کی بات ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو اعتکاف بیٹھنے والا وہ بھی اللہ رب العزت کا مہمان ہے۔ اعتکاف بیٹھنے والوں کو ضیوف الرحمن کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے خوب اعتکاف کے مسائل سمجھ کر، اعتکاف کی فضیلت سمجھ کر، اعتکاف کی اہمیت سمجھ کر اعتکاف میں مسلمانوں کو بیٹھنا چاہیے، اور صرف فرض کفایہ، سنت کفایہ ادا کرنے کی حد تک نہیں، بلکہ جوق در جوق مسلمانوں کو شوق کے ساتھ، رغبت کے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ اور اعتکاف بیٹھنے کے بعد اعتکاف کے مسائل سیکھنا۔ بعض باتیں ایسی ہیں جن سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو پیش آ جائیں تو اعتکاف کو توڑنا جائز ہو جاتا ہے۔ نماز جمعہ کے لیے جانا مسجد میں، جس مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے اس میں 5 وقت کی جماعت تو ہوتی ہے، لیکن جمعہ نہیں، اور انسان ہے بھی شہر کا رہنے والا اور جمعہ اس پر ضروری ہے، تو اس مسجد سے نکل کر جامع مسجد میں، جمعہ والی مسجد میں جانا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ بھول کر کوئی چیز کھا پی لے تو اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا، اعتکاف بھی نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر کوئی چیز کھا لے، روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، ساتھ اعتکاف بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اعتکاف کے دوران لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لیکن اگر کسی سے کچھ ہو گیا اس طرح کی غلطی، کسی سے لڑائی ہو گئی، کسی سے جھگڑا ہو گیا، گالی گلوچ ہو گیا، تو
تو یہ چیزیں کرنی نہیں چاہیے، 100% ان سے بچنا چاہیے۔ لیکن اگر ہو گیا تو اعتکاف کے آداب کے تو خلاف ہے، لیکن اعتکاف ٹوٹتا نہیں ہے اس سے۔ اسی طرح کوئی آدمی تاجر ہے، اس کا ذریعہ معاش تجارت ہے، اس کے بچوں کا، گھر والوں کا خرچہ، نان نفقہ اسی تجارت پر چلتا ہے، تجارت اس کے لیے ضروری ہے، محدود آمدنی کا مالک ہے، تو مسجد میں اپنا سامان تجارت لائے بغیر اپنی تجارت اور خرید و فروخت کے متعلق ضروری گفتگو، ضرورت کی حد تک گفتگو اعتکاف کے دوران کر سکتا ہے۔ اسی طرح جماعت مسجد کے اندر اگر حجامت پہلے انسان نہیں بنوا سکا، اعتکاف کے آداب میں سے ہے کہ انسان خوشبو لگا کے، غسل کر کے، حجامت بنوا کے، بال درست کروا کے آئے، لیکن اگر کسی ایمرجنسی میں ایسے ہی آ گیا اور اب حجامت درست کروانی ہے تو اعتکاف کے دوران حجامت بھی بنوا سکتا ہے، لیکن مسجد کے اندر بال نہ گریں، کوئی چیز نیچے بچھا کر مسجد کو آلودہ ہونے سے بچائے، اور اس طرح حجامت بھی کروا سکتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف کے دوران آپس میں دینی گفتگو کرنا یہ بھی جائز ہے، دین سیکھنا سکھانا، اعتکاف بیٹھنے والوں کا آپس میں بھی اور ان لوگوں کے ساتھ بھی دینی گفتگو کرنا اور دین سیکھنا سکھانا جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے ان کے ساتھ بھی جائز ہے، اس لیے کہ دینی گفتگو کرنا یہ خالصتاً عبادت ہے، دین سیکھنا سکھانا یہ خالصتاً عبادت ہے، اور اعتکاف بیٹھنے والا عبادت کر سکتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے اعتکاف توڑ دینا جائز ہے۔ اب اگر مجبوری میں یہ توڑ رہا ہے تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، البتہ قضا کرے گا، اور اگر جان بوجھ کر توڑ دیا مجبوری کے بغیر تو پھر گناہ بھی ہوگا۔ جیسے انسان کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اعتکاف کے دوران کہ مسجد میں رہتے ہوئے اس کا علاج ممکن نہ ہو، تو اس صورت میں اعتکاف توڑ کر مسجد سے نکل سکتا ہے، جا سکتا ہے اپنے علاج کے لیے۔ اسی طرح معتکف اعتکاف بیٹھا ہے لیکن دیکھا کہ کوئی آدمی ڈوب رہا ہے، کسی آدمی کو آگ لگ گئی ہے، تو اس کو بچانے کے لیے اپنا اعتکاف توڑ دے اور مسجد سے نکل جائے تو یہ جائز ہے، بعد میں قضا کر لے، گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض دفعہ اپنی جان اور مال کا خوف معتکف کو لاحق ہو جائے تو اپنی جان اور مال کو بچانے کے لیے بھی اچانک اگر نکلنا پڑا مسجد سے تو نکل سکتا ہے، بعد میں اعتکاف کی قضا کر لے۔ اسی طرح ماں باپ، بیوی، بچے ایسے سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے کہ ان کا کوئی علاج کرنے والا کوئی اور نہیں ہے اور معتکف کو ہی ضروری جانا پڑ گیا، تو اس صورتحال میں بھی اعتکاف توڑ کر جا سکتا ہے اور بعد میں قضا کرے گا۔ اسی طرح بعض دفعہ کوئی حق بات کی گواہی دینی پڑ گئی، اس کے علاوہ کوئی گواہی دینے والا نہیں، نہ مانی جاتی ہے اس کی اور اسی کو ہی جانا ہے، تو کسی حق بات کی گواہی دینے کے لیے بھی جانا پڑے اور اسی وقت جانا ضروری ہو تو جا سکتا ہے۔ اسی طرح جس مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے اس مسجد کو کسی وجہ سے منہدم کیا جا رہا ہو، توڑا جا رہا ہو، تو اس مسجد سے دوسری مسجد کی طرف منتقل ہو جانا، اس مسجد سے نکل جانا، اس صورتحال میں یہ بھی جائز ہے۔ اور گناہوں کے کام جو ہے اعتکاف کی حالت میں ان کا گناہ بڑھ جاتا ہے، گناہوں کے کام اعتکاف کی صورت میں کرنے سے گناہ بڑھ جاتے ہیں ان کے۔ اسی طرح اعتکاف جب ٹوٹ جائے کسی وجہ سے اور اس کی قضا کرنی ہے تو آپ دیکھیں کہ کتنی تاریخ کو اعتکاف ٹوٹا ہے، فرض کرو 24 تاریخ 25 تاریخ ہے رمضان کی، اعتکاف ٹوٹ گیا، ابھی کچھ دن باقی ہیں عید سے پہلے پہلے، تو رمضان کے اندر بھی اعتکاف کی قضا ہو سکتی ہے۔ اب ایک دن اگر دن میں ٹوٹا ہے تو ایک دن کی قضا کرے گا، رات میں ٹوٹا ہے تو رات کی بھی اور دن کی بھی قضا کرے گا۔ رمضان کے دن باقی ہیں تو رمضان کے اندر بھی اس اعتکاف کی قضا کر سکتے ہیں، کیونکہ جب ایک دفعہ اعتکاف ٹوٹ گیا تو اب سنت اعتکاف تو رہا نہیں، وہ تو ختم ہو گیا، اب باقی دن نفل اعتکاف کی نیت سے مسجد میں گزارے گا، اور جو قضا کرے گا وہ اسی رمضان میں بھی کر سکتا ہے، بعد میں بھی کر سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔